تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آفر دی جا رہی ہے ایک طرح سے میڈیا کے ذریعے کہا جا رہا ہے لوگ، آئی ڈونٹ نو واللہ عالم کتنی سنجیدہ یہ آفر ہے، بری تو آفر نہیں ہے، مستی کھیل صاحب اگر یہ آفر آپ لوگوں کو مل رہی ہے تو معاملات کو آگے لے کے چلیں یا کوئی ایک فٹ پیچھے آپ کون سی آفر جی؟ کہ یہ جی معافی مانگ لیں خان صاحب اور کہیں کہ جی اب ہم سے غلطی ہو گئی تو مان لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ عطر کاظمی صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا اور مجھے اپنا معافی ضمیر اور اپنی پارٹی کا معافی ضمیر بیان کرنے کا۔ یہ جو آپ نے کوسچن کیا ہے یہ میں سمجھتا ہوں آج کل ٹاک آف ٹاؤن ہے۔ دیکھیں جی، معافی مانگیں، کس چیز کی معافی مانگیں؟ اگر تو وہ غلطی کرے، کوئی ایسی زیادتی کرے جو ایسا ناحق کرے جس کی معافی ہم مانگیں۔ اور دوسری بات یہ ہے جی کہ جو یہ آج کل اس کا اگر آپ کا جو ریفرنس ہے جو وڈائی صاحب کے کالم کی جانب ہے، تو پہلے تو ہمیں یہ ڈٹرمن کرنا پڑے گا کہ کالم جو لکھا گیا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی باتیں بھی کی ہیں کہ نہیں جی۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ رات کو واڈا صاحب کو میں سن رہا تھا تو واڈا کہہ رہا تھا کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، یہ انہوں نے اپنی طرف سے لکھ دی ہے جی۔ تو اس میں یہ ہے جی کہ خان صاحب نے دو ٹوک اور واضح انداز میں کہا تھا کہ یہ فوج بھی میری ہے اور یہ میرے بھائی اور بیٹے ہیں، اور میں بھی بڑا کیٹیگوریکل دو ٹوک ہوں۔ ہم جو ہماری کاظمی صاحب جو ہماری یہ جدوجہد ہے، جو آئینی ہے، جو جمہوری ہے، جو سیاسی ہے، یہ رول آف لاء کے لیے، یہ سپرمیسی آف کانسٹیٹیوشن کے لیے، یہ ساورنٹی آف پارلیمان کے لیے، ہم آزاد میڈیا کی جنگ لڑ رہے ہیں، آزاد عدلیہ کی جنگ لڑ رہے ہیں، جو آئین پاکستان نے ہمیں رائٹس دیے ہیں ہم اس کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دیکھیں جی کہ ایک دو ورشن ہے، اس میں تھوڑی سی آپ سے ایک منٹ بہت ہی یہ باریک نقطہ ہے اور ابھی تک میرے خیال میں کسی نے ایڈریس نہیں کیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے پہ الزام ہے جی کہ یہ پی ٹی آئی نے 9 مئی کروایا ہے جی، اور اس میں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اور عمران خان کو کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو ہے اپنے لیڈرز کو کہا، لیڈر کے ذریعے ایگزیکیوٹ کروایا، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو ہیں یہ چڑھ دوڑے ہیں ہمارے کینٹ میں، اور انہوں نے جناب ہمارے جو ہے وہ شہداء کی بے حرمتی کی ہے اور جو آرمڈ فورسز کے مانومنٹ ہیں ان کی ہے۔ آج میں ایک تو اس کی سب سے پہلے مذمت کرتا ہوں کہ کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، کوئی محب وطن پاکستانی 25 کروڑ عوام کا اس پہ اعتماد ہے کہ یہ فوج بھی ہماری ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بیٹے ہیں، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، ہم پولیٹیکل فورس ہیں، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہماری جو جد و جہد ہے وہ آئینی جد و جہد ہے اور قانونی جد و جہد ہے، اور ہم نے اپنے ہاتھ میں نہ کوئی کلچر کو پکڑی ہوئی ہے، نہ ہم جو ہے ہم نے کوئی باڈی پہ وہ خود کو جیکٹ پہنی ہوئی ہے، ٹینک پہ آ رہے ہیں۔ ہم تو نہتے لوگ ہیں، ہم تو بیچارے، ہم پہ ظلم ہوا ہے، جبر ہوا ہے، فستائیت ہوئے۔ دوسرا اس پہ ایک ہمارا سٹانس ہے اور ایک جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا اور ہمارے مخالفین کا سٹانس ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ 9 میں جو ہے یہ پی ٹی آئی نے کروایا، ہم کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کروایا، ہمارے خلاف یہ فالس فلیگ آپریشن ہے، اور ہمیں خان صاحب کو جو ہے وہ لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، انڈرمائن کرنے کے لیے اور ہماری پارٹی کو بین کرنے کے لیے انہوں نے ہمارے خلاف یہ سازش کی ہے۔ تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک ایسا فل فلیج ٹرانسپیرنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک بنائے کمیشن جو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے۔ اگر اس میں یہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی آپ کو کمیشن قبول ہے، بے شک آئینی بینچ ہی سن لے یہ معاملہ، ہم دیکھیں جی اس کی بات، حالانکہ 26th امینڈمنٹ کے بعد کاظمی صاحب آپ کو پتہ ہے کہ جس قسم کے فیصلے آ رہے ہیں تو وہ تو لکھے پڑے فیصلے آ رہے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے کہ انسٹالڈ رجیم ہے، عوام کا مینڈیٹ تو یہ لے کے لوگ آئے ہوئے نہیں ہیں جی، عوام نے تو ان کو ووٹ نہیں ڈالا، انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چھینا، دن دہاڑے ہماری پارٹی کو بین کیا گیا، ہمیں گولیاں ماری گئی، چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا، کیا ظلم جبر فستائیت نہیں کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 300 سال میں روئے زمین میں اتنا جبر اور فستائیت نہیں کی گئی جتنا پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ان کے پارلیمنٹرین اور ورکر کے ساتھ اور عوام کے ساتھ کی گئی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، میں سمیٹ رہا ہوں اپنے جی میں سمیٹ رہا ہوں سر، کہ میں یہ سمیٹ رہا ہوں کہ دیکھیں جی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک فریق کہتا ہے کہ آپ نے کروایا، ہم اس کو ڈس اون کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم پرامن لوگ ہیں، یہ کون ڈٹرمن کرے گا؟ آئین پاکستان کے تحت ایک ایسا فورم ہونا چاہیے یہ ڈٹرمن کرے، اور خان صاحب نے یہ واضح دو ٹوک کہا ہوا ہے کہ آپ کے پاس اگر کس قسم کے کریڈیبل پروفز ہیں اور کیمرہ کے پروفز ہیں اور آپ کے پاس ویڈیوز ہیں تو کائنڈلی آپ ہمیں دکھائیں۔ اگر کوئی اس قسم کا پی ٹی آئی کا ورکر ہوا، پی ٹی آئی کا لیڈر ہوا، ثناءاللہ مستی خیل ہوا، ٹھیک ہے، میرا بیٹا ہوا، میرا بھائی ہوا، میرا کوئی ہوا، تو اس کو قرار واقعی سزا دیں۔ پر سر وہ سزائیں تو ملی ہیں نا آپ کے لوگوں کو، دیکھیں نا فیصلہ آباد سے عدالت کا فیصلہ آیا، اسلام آباد
سے آیا, لاہور سے آیا, 2 پولیس والے, ان کی گواہیاں آئی ہیں, ان کے بندے ٹیبل کے نیچے تھے, انہوں نے ساری چیزیں سنی, تو سزائیں تو ہو گئی ہیں. قاضی صاحب میں ایک آپ تو معافی مانگ قاضی صاحب میں ایک سیاسی ورکر ہوں اور میں لا کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں ساتھ ساتھ. یہ ہمیشہ یہ رول آف دا لا ہے کہ کسی کورٹ میں اگر گواہ کو جج ٹھکرا دے کہ یہ مینیپولیٹڈ ہے, یہ فالس ہے, یہ فیک اور جھوٹا ہے اور یہ مخالفین کو خلاف سازش کی گئی ہے, تو اس کی گواہی کی دوسری کورٹ میں بھی اہمیت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, وہ سرگودا کی کورٹ میں ورڈکٹ آ چکا ہے, وہی گواہ ہے مختلف انداز میں کر رہے ہیں. اور دیکھیں جی, میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ملک احمد خان بچر ہیں جی, انتہائی شریف النفس آدمی, میرے پڑوسی ہیں, میرے یوں سمجھے میرا اس کے ساتھ 3 پشتوں کا تعلق ہے, انتہائی شریف النفس باوقار انسان ہے. ان کے بارے میں عدلیہ لکھتی ہے جی کہ نہ ان کے خلاف کوئی ایویڈنس ہے, نہ پراسیکیوشن نے کو پروف دیا ہے, نہ کسی قسم کے کوئی شواہد ہیں خفیہ یا ظاہری, لیکن چونکہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کی انصاف سے ہے اس لیے میں ان کو سزا دے رہا ہوں. تو یہ تو پھر کوئی اصول نہ ہوا. اچھا سر, یہ اب دیکھیں نا سر, اگر آپ من مرضی فیصلوں کے ذریعے پولیٹیکل لوگوں کی سلاٹرنگ کریں اور ان کو قرار واقعی سزا دیں تو کیا اس کو کوئی مانے گا؟ کوئی جسٹیفائڈ مانے گا؟ کیسے مانے گا؟ اچھا, یہ جو ضمنی انتخابات کا معاملہ ہے, یہ ایک خان صاحب کی رائے یہ ہے کہ ان میں انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حصہ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے؟ فیصلہ تو سر جو میرے لیڈر نے کرنا ہے, جو قائد نے کرنا ہے, وہ حتمی ہونا ہے. اس میں تو کوئی 2 رائے نہیں ہے جی. ہیونگ سیڈ آل دس, ہماری پارلیمنٹری پارٹی میں بڑی اس پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے اور بڑی کنسلٹیشن ہوئی ہے. ہمارا نقطہ نظر یہ ہے جی کہ پولیٹیکل فورس جو ہے وہ اسپیس نہیں چھوڑتی جی. ہم رول آف لا کی, آئین پاکستان کی, جیسے میں ذکر کر جو ریپیٹیشن میں نہیں کرنا چاہتا کہ جو ہماری ایک فلسفی ہے پی ٹی آئی کی, ہم اس کی جنگ لڑ رہے ہیں. اگر ہم سپیس چھوڑیں گے, پہلے دیکھیں جی الیکشن تو ہم جیت گئے ہیں جی, 180 سیٹ ہماری بنی ہے, انہوں نے ہمارا مینڈیٹ چھین لیا ہے. فارم 47 لگائیں گے, پھر ہمیں ہرائیں گے, ہماری سیٹیں چھینیں گے. لیکن ایٹ لیسٹ اگر ہم جو ہے وہ کمپین کریں گے, حلقوں میں جائیں گے, جلسے جلوس کریں گے, تو ہم تو ان کو بے نقاب کریں گے کہ ظلم کو, زیادتی کو, فسطائیت کو, ناانصافی کو, یہ کینگرو کورٹس کے فیصلوں کو, جو پولیٹیکل سلاٹرنگ ہو رہی ہے, جو لیڈر آف دی اپوزیشن کو آپ خالی کر رہے ہیں. جمہوریت پہ میں سمجھتا ہوں جمہوریت پہ اٹیک کیا گیا ہے سر. لیڈر آف دی اپوزیشن کو ڈسکوالیفائی کرنا, میرے اپوزیشن لیڈر کو پنجاب میں سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں ان کو ڈسکوالیفائی کرنا اور کنوکٹ کرنا, یہ جمہوریت پہ, یہ آئین پہ, اور میں سمجھتا ہوں کہ آزادی فکر پہ, حریت پہ اور خودداری اور غیرت پہ اٹیک ہے. اچھا سر, اور اس کی بڑی کمپلشنز ہوگی, اور یہ لوگ جو اب فارم 47 والے بیٹھے ہیں یہ روئیں گے کہ سپیس ختم ہو گئی ہے. اچھا سر, جس طرح آپ نے بھی کہا کہ سپیس ختم ہوگی, آپ بھی اسی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ دیگر موزز جو قائدین ہیں دیگر جماعتوں سے وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. آپ لوگوں کی کبھی آپس میں آف دی ریکارڈ بات ہوتی ہے کہ کہیں پہ آپ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو حالات جس طرف جا رہے ہیں دیگر سیاسی جماعتوں کا کیا موقف ہوتا ہے؟ بالکل, اس میں بڑے انتہائی جو ان کی قد کاٹ کے لوگ ہیں, جہاں کلیگ رہے ہیں پرانے, کلاس فیلوں میں 2 سے آنورڈ ایم پی ایس بھی رہے ہیں, ایم این ایس بھی رہے ہیں, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری سپیس ختم ہو گئی ہے جی. اور جو میری انفارمیشن ہے, جو پچھلے دنوں مری میں جو ملاقات ہوئی ہے, وہاں پہ یہ ڈسکشن اور یہ ٹاپک بھی چھڑا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ پنجابی کی کہتے ہیں جی, اندروں سڑائے بیٹھے ہے جی. لیکن اس دی بیٹی تے میاں شہباز شریف صاحب جڑا انہوں کچھ کرنا نہیں دے رہے جی. پتہ نہیں وہ کب پھٹتے ہیں, کب یہ فیصلہ کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں. اور مجھے ان کے ایک بڑے قریبی فیڈرل منسٹر نے کہا کہ خان صاحب کہ بھٹو کا مرڈر, بھٹو کی پھانسی, بے نظیر کا مرڈر, میاں نواز شریف کو 99 میں کو کے ذریعے ہٹانا, اس کو گرفتار کرنا, اس کی بیٹی کو گرفتار کرنا, پھر عمران خان کو گرفتار کرنا, یہ تمام جو قربانیاں لوگوں نے جمہوریت کے لیے دی, آئین کے لیے دی, سول لبرٹیز کے لیے دی, وہ ضائع ہو گئی ہیں جی. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.